حوالہ کو پڑھیں گی. 28ویں آیت مقدسہ ہے یوئیل کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 28ویں آیت مقدسہ کی تلاوت کو سنیں گے. مائک تھوڑا سا ہلائیں نیچے سے. پین اس کی مجھے لگتا ہے پین کی پرابلم ہے. خداوند کے پاک کلام نے یوں لکھا ہے، اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے. آمین آمین آمین. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر ہو کہ خدا نے پھر سے ہمیں خوبصورت کلام خدا کو سننے کا فضل عطا کیا. کل بھی ہم سیکھ رہے تھے، کل بھی ہمارے میسج کا ٹاپک تھا خواب. آج بھی ہم خواب کے تعلق سے سیکھیں گے. کل کچھ ایسی چیزیں ہم نے سیکھی پاک روح کی رہنمائی سے جن کی روزمرہ زندگی میں ہمیں ضرورت تھی، اور خدا نے ہمیں یہ سکھایا اپنے روح کے وسیلے ود پاسٹر. ہم سب نے سیکھا خدا سے کہ خواب کیا ہوتا ہے اور کس طرح خدا خواب کے ذریعے ایمانداروں سے بولتا ہے، کلام کرتا ہے. لیکن کل ایک حصہ رہ گیا تھا کہ جب ابلیس ہمارے ساتھ نیگیٹو رشتہ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو ابلیس شیطان یا تاریکی قوتیں بھی خوابوں کا انتخاب کرتی ہیں. بیسیکلی شیطانی ارواح جو ہے وہ خوابوں کے ذریعے کئی دفعہ جس شخص کو جکڑ لیتی ہیں اس کے ساتھ وہ کھیلتی ہیں. مختلف طرح کے خواب مائنڈ میں پیدا ہو جاتے ہیں اور لوگ ان خوابوں کی وجہ سے اتنے پریشان ہوتے ہیں. کئی دفعہ برین والے ڈاکٹر کے پاس انہیں جانا پڑتا ہے. وہ سمجھتے ہیں شاید مجھے کوئی یہ پرابلم ہے، دماغی مجھے پرابلم بن چکی ہے. میں تو بالکل نہیں چاہتی کہ مجھے خواب آئے، میں نہیں چاہتا کہ مجھے خواب آئے. لیکن تو بھی جب میں سو کر اٹھتی ہوں تو میں فریش نہیں ہوتی یا میں تندرست اپنے آپ کو فیل نہیں کرتا، بلکہ نیند کو پورا کرنے کے بعد میں اپنے بدن کو بوجھل فیل کرتا ہوں. میرے برین کے اوپر ایسے جیسے وزن ہے. اور خوابوں کے ذریعے ابلیس رشتے بنا لیتے ہیں، بڑے گہرے رشتے بناتا ہے. جب خوابوں کے ذریعے ابلیس رشتے بناتا ہے پھر اس بات کو آپ اپنے دل میں لے لیں کہ آپ کا جو سوچنے کا ڈھنگ ہے وہ نیگیٹو ہوتا جائے گا. آپ کوشش کریں گے کہ اچھا بولیں لیکن آپ سے اچھا بولا نہیں جائے گا. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑی اچھی باتیں ہو رہی تھی، جیسے یہ شخص آیا وہ ماحول ہی ڈسٹرب ہو گیا، ایک ایسی بات کر دی. کئی دفعہ خاندانوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی بیسیکلی غلطی نہیں ہوتی لیکن ان میں نیگیٹو تاثیریں کام کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کی بولنے کی وجہ سے شوہر کے ساتھ جھگڑا سٹارٹ ہو جاتا ہے، بیوی کے ساتھ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ خاندانوں کے اندر بڑی بڑی پرابلمز پیدا ہو جاتی ہیں صرف باتوں کی وجہ سے. اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی ابلیسی شرارتی بدروہیں جو خوابوں کے ذریعے کام کرتی ہیں اور اس شخص کی زندگی کے اندر وہ رہتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کچھ ایسی تاثیریں بھی ہیں، بیسیکلی تاثیروں کی بھی کافی قسمیں ہیں. ایک ایسی شیطان کی قسم ہے جسے ہم گمراہ کرنے والی اور دھوکہ دینے والی بدروہیں بولتے ہیں. وہ ہمیں دھوکہ دیتی ہیں، ہمیں گمراہ کرتی ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں وہ جب پوزیسڈ ہو جاتے ہیں اس طرح کی تاثیروں سے تو ڈیلی اپنی انہیں دھوکے دیتا ہے. ہر روز ان کے ساتھ چیٹنگ ہوتی ہے. کئی دفعہ وہ اکیلے پڑے روتی ہیں کہ میں نہیں چاہتا میری زندگی کے اندر فیلئر پن آئے، لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں جہاں پر بھی جاتا ہوں میری انسلٹ ہوتی ہے، مجھے خوشی نہیں ملتی.
بیسیکلی وہ خوابوں کے ذریعے تاثیریں جو ہیں وہ بدن کے اندر انٹر ہو چکی ہوتی ہیں، اور برین کے اندر یہ جو تاثیریں ہیں، ابلیسی طاقتیں، شیطانی تاثیریں، یہ برین کے اندر بڑی سپیڈ سے کام کرتی ہے اور پورے برین کو اپنے قابو میں کر لیتی ہے۔ جب نیگیٹو خواب، کل میں بتا رہا تھا، کچھ ایسے نیگیٹو خواب آتے ہیں کہ خواب میں ایک شخص سنیک دیکھ رہا ہے کہ وہ مجھے کاٹ رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ شیطان کی طرف سے، ابلیس کی طرف سے برا خواب ہے، اسے یسوع کے نام سے کینسل کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور وہ تصویریں پھر برین کے اوپر جب قبضہ کر لیتی ہیں، پھر انسان کی لائف کے اندر تاریکی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نور سے انسان کو نور اچھا نہیں لگتا۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، آپ نے دیکھے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے، انہیں عبادت کا ماحول اچھا نہیں لگتا، انہیں پرستش اچھی نہیں لگتی، انہیں کلام کا پڑھا جانا اچھا نہیں لگتا، اور پھر آپ ان سے بات کریں تو آپ کو بڑے حوالے دیں گے کہ جی چرچ کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم چرچ نہیں جاتے، بچوں کو نہیں لے کر جاتے۔ بیسیکلی وہ خود پوزیسڈ ہے، اس کی پرکھ عام بندہ نہیں کر سکتا۔ وہ آپ کو چہرے سے بڑے میچور بھی شاید لگے، ان کی باتوں کے اندر دنیاوی طور پر بڑا دم آپ کو محسوس ہو سکتا ہے، لیکن اس کے برین کے اندر اگر وہ ایسی باتیں شخص کوئی کر رہا ہے کہ بس جی دعا کر لی تو بس ٹھیک ہے، ان کی دعا سے لگی رہنا ہے، ورشپ کر لی تو بس ٹھیک ہے۔ جس بندے کو ان چیزوں سے پاک ماحول سے چڑ ہوتی ہے، اس کے برین کے اوپر ابلیس نے قبضہ کیا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ اسے خواب کچھ آ رہا ہوتا ہے۔ ایک اور چیز بتانے لگا ہوں، بڑی غور سے سنیے گا۔ کئی دفعہ اس شخص کو جس کے برین کے اوپر ابلیس قبضہ کر لیتا ہے، اس کے برین کے اندر، دماغ کے اندر ابلیس مختلف طرح کے برے برے خواب اس کے ذہن، دل اور دماغ میں ابلیس پیدا کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسے لوگ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں دانت ان کے پیسے جا رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ان کے دانتوں کے پیچھے زبان بھی آ جاتی ہے۔ آپ کی مجھے پتا ہے کوئی تجربات نہیں، کیونکہ یہاں پر جتنے بیٹھے سارے مقدسین ہیں، سارے ایماندار ہیں، لیکن یہ جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، چونکہ میرے پاس آتی ہیں بیٹیاں، بیٹے، کلیسیا کے کچھ ایسے لوگ کہ پاسٹر جی پرسنل آپ سے بات کرنی ہے، اور پھر وہ بتاتے ہیں۔ اور جب خواب نیگیٹو آنا شروع ہوتے ہیں تو پھر اس کی ایک خاص آج آپ کو بتاؤں گا۔ آپ اس بات کو اپنے اندر پھر رکھ لیں کہ ابلیس نے آپ کے دماغ کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ اگر نیگیٹو خواب آ رہے ہیں تو پکی بات ہے کہ ابلیس کا پورے آپ کے برین کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے۔ وہ کسی وقت بھی آپ کو گناہ کی دلدل میں لے کر جا سکتا ہے، کسی وقت بھی پاکیزگی سے نیچے آپ کو، پاکیزگی کے نیچے سے آپ کو دور لے جائے گا۔ اور پھر وہ کئی دفعہ تو کچھ ایسی بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے، گونگی بدروہیں بھی ہوتی ہیں، بولتی نہیں ہیں، بہری ہوتی ہیں، وہ اظہار ہی نہیں اپنا دیتی، لیکن وہ خوابوں کے ذریعے رشتہ بنا چکی ہوتی ہیں، اور وہ خوابوں کے ذریعے وسپرنگ کرتی رہتی ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں خواب کے اندر بہت اونچائی پر چڑھ رہا تھا، تو میں وہاں سے مجھے ایسے فیل ہوا جیسے مجھے کسی نے دھکا دے دیا، میں گرنے لگا اور میری چیخ نکل گئی، تو میں اٹھ گیا، تو میں نے فیل کیا مجھے پسینہ تھا، میرے پر وزن آیا ہوا تھا۔ بیسیکلی وہ بھی برین کے اندر تصویریں گھس کر بیٹھی ہوئی ہیں، اور میں نے کسی انسان سے نہیں یہ ٹیچنگ لی، مجھے گھٹنوں کے بل مذبح پر جو ہماری ڈیلی سیمنری ہوتی ہے خدا کے خدام کی، میں نے پاکو سے یہ سیکھا کہ اسپرٹس جو ہے یہ ہماری باڈی کے عضو کے اندر مختلف اعضاء ہیں ہماری باڈی کے، اور ان میں گھس کر بیٹھ جاتی ہے، لیکن سب سے ڈینجرس جب ہمارے برین کے اندر گھس کر بیٹھ جاتی ہے، پھر پورے بندے کو یہ کنٹرول کرتی ہے۔ اس بندے کا چلنا پھرنا، سونا اٹھنا، جاب پر جانا، وہ سارا کا سارا بیسیکلی شیطانی تصویریں آپریٹ کر رہی ہوتی ہے اس شخص کو، لیکن وہ اس حد تک کرتی ہیں کہ اتنا زیادہ نہیں کرتی کہ اس شخص کو پتہ ہی نہ چلے جائے، یہ کہیں دعا میں نہ چلے جائے، لیکن وہ رہتی ساتھ ساتھ ہی ہیں۔
इस हद तक नहीं कि बंदे को एक इतनी ज्यादा वो कोई बुरी हरकत कर दे कि लोग कहे कि यार तूने क्या कर दिया, लेकिन वो रहती साथ साथ ही है, खेलती रहती है उस शख्स के साथ, उसे डिस्टर्ब करती रहती है। दुनिया के अंदर आज मैं रिसर्च कर रहा था कि पाकिस्तान डिप्रेशन के मरीजों के ताल्लुक से बात करने लगा हूँ। पाकिस्तान भी जो बड़ी लिस्ट है उसमें इसका भी नाम है। इस पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान के अंदर डिप्रेशन के बेशुमार केसेस हैं, बेशुमार लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार है। बेसिकली उन्हें डिप्रेशन की बीमारी नहीं है, एंजाइटी में वो नहीं है, लेकिन शैतानी तस्वीरों ने दिमाग के ऊपर कब्जा किया हुआ है। बेसिकली जब खुदा के खुदाम सर पर हाथ रखते हैं, ये बहुत बड़ी जंग है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में कहा गया कि हाथ रखने में जल्दबाजी ना कर। जब बदरूही तस्वीरें, शैतानी तस्वीरें वो बिल्कुल आपके ब्रेन में घुसकर बैठी हुई हैं, जब एक मस्सा से भरा हाथ जाएगा तो वो अंदर से बड़ी चीखती हैं। आपको पता है ये जो शैतानी तस्वीरें, इनके अंदर भी जज्बात और फीलिंग्स पाई जाती हैं। शायद आपको नहीं पता, लेकिन इस बात को भी याद रखिएगा, जो शैतानी तस्वीरें हैं, बुरी बदरूहें जिसे हम बोलते हैं, बैड स्पिरिट्स, तारीकी की कुर्ते और कुछ ऐसे मौकल्स हैं, शैतानी मौकल, उनके अंदर भी जज्बात पाए जाते हैं, एहसासात पाए जाते हैं, फीलिंग्स और इमोशंस उनके अंदर पाई जाती हैं। और जब यीशु का लहू आता है तो यीशु के लहू से उन्हें फील हो रहा होता है कि हमें आग लग रही है, वो भागती है। फिर जब हॉली स्पिरिट की फायर, पाक रूह की आग जब आती है, तब भी उन्हें सेक फील होता है, हीट फील होती है। क्योंकि ये मेरे लाइफ तजुर्बात है। कई दफ़ा कुछ ऐसे पोजेस्ड केस थे, सर पर हाथ रख कर जब मैं दुआ कर रहा था तो कुछ तस्वीरें अंदर से बदरूहें बोल रही कि हमें आग लग रही है, हमें छोड़ दी, हमें छोड़ दी। इसका मतलब फीलिंग्स, उनके अंदर भी फीलिंग्स पाई जाती है। तस्वीरों से बचना, तस्वीरों से भागना, मुझे याद आ रहा है जब लास्ट टाइम आप आए थे तो आप मुझे बता रहे थे, यहाँ पर आपने टेस्टिमनी दी थी कि आपका सर इतना दर्द था और अंदर दिमाग में एक आवाज़ चल रही थी कि यहाँ से उठ कर चले जाओ, यहाँ पर का माहौल ठीक नहीं है। लेकिन जैसी लास्ट प्रेयर हुई तो आपको जीसस ने फुली हील कर दिया। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि एक बंदा ईमानदार है तो स्पिरिट उसे छू नहीं सकती। मुकद्दस पीटर के ताल्लुक से कौन कौन जानता है? पतरस रसूल को, पतरस रसूल के बारे में जानते हैं आप? जी भाई, आप जानते हैं कौन थे पतरस रसूल? जी बाजी, पतरस, पीटर, यीशु के कितने रसूल थे? 12 शागिर्द थे। तो 12 रसूलों में से एक रसूल था जिसका नाम पतरस था। और पतरस एक दफा जीसस से कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तू स्लीप पर चढ़े, तो जीसस फौरी ही उसे बोलते हैं कि ऐ शैतान मेरे सामने से। इसका मतलब है ये भी एक अबलीसी शैतानी तस्वीर, अबलीसी शैतानी एक रूह है जो धोखा देने वाली, गुमराह करने वाली बदरूह है, और वो सेकंड से पहले इंसान के अंदर घुस जाती है। इंसान बड़ा रूह के अंदर पावरफुल है। जैसे छोटा सा रखना बना, छोटा सा सुराख सोच के अंदर आया, आपके थिंकिंग के अंदर आया, फौरी वो स्पिरिट, आप कहेंगे कि मैंने इतनी दुआ की, इतनी बाइबल पढ़ी, इतने मैंने गीत गाए, ये क्या हो गया? पतरस परेशान तो हुआ होगा कि इतने जीसस मुझसे प्यार करते हैं, तो आज जीसस ने मुझे कह दिया है शैतान, मुझे जीसस ने शैतान बना लिया है ना, यीशु मेरे ना प्यार कर दे। बेसिकली उस वक्त पतरस के अंदर मसीहा जिस बैड स्पिरिट को देख रहा था, उसी यीशु मसीह नासरी ने बोला कि ऐ शैतान दूर हो जा, भाग जा, ये मेरा शागिर्द है, इसे छोड़ दे। एक जगह पर जीसस बोलते हैं कि अबलीस ने तुमको मुझसे मांग लिया ताकि गेहूं की तरह तुम्हें भटके। इसका मतलब है शैतानी तस्वीरों को तो आज हम बहुत लाइट लिए बैठे हुए हैं। एक दिन मैं पहले भी बता रहा था, जिस शख्स को जमाइयाँ आती है ना, याद रखिएगा, ये मैं आपको बेसिकली छोटी छोटी इसलिए चीजें बता रहा हूँ, आप जितनी भीड़ें बैठी हुई हैं, ये मुझे खुदा ने ये खूबसूरत कलीसिया दी है, और मेरे दिल की विश है कि अब भी निजात चर्च की कलीसिया में कोई पोजेस्ड ना रहे, बल्कि सारे हाथ रखने वाले बन जाए। हाथ रखवाने वाले नहीं, बल्कि हाथ रखने वाले।
اور اس کے لیے ہمیں پروسیس سے گزرنا ہے. جب ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ ابلیسی خواب ہے تو ہم فوری سے الرٹ ہو جائیں گے اور اپنے پر جیزس کا لہو مانگیں گے. یہ کیسے ہو گیا؟ کیوں یہ نیگیٹو خواب آیا؟ پازیٹیو خوابوں کے تعلق سے کل ہم نے سیکھا تھا کہ خدا ہم سے ایمانداروں سے کئی دفعہ خواب اور رویا کے ذریعے بات کرتے ہیں. جس طرح یوسف کو مقدس یوسف نبی، یعقوب خدا کا جو بندہ تھا، یعقوب نبی کا بیٹا یوسف نبی، اس سے بھی خواب آتے تھے اور وہ کہتا تھا کہ میں پھولے دیکھ رہا ہوں جو کھڑے ہوئے ہیں اور چاند کو بھی اور سورج کو بھی دیکھ رہا ہوں تو وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو اس کے باپ کو یہ خواب اچھا نہیں لگا کہ یہ کیا بول رہا ہے کہ میرا باپ، میری ماں، میرے بھائی سب مجھے سجدہ کریں گے. بیسیکلی خوابوں کے ذریعے ایمانداروں سے، جو پازیٹیو خواب ہوتے ہیں ان کے ذریعے خدا ایمانداروں سے بات کرتا ہے. اور جب مصر کے اندر یوسف کو ایک بڑا رتبہ ملا، بادشاہ نے اسے تخت دیا، تاج دیا، تو جب اناج لینے آئے یعقوب اور اس کے بیٹے تو اس وقت انہوں نے یوسف کے آگے سر جھکایا. تو وہاں پر جا کر وہ خواب کی تعبیر پوری ہوتی ہے. ایمانداروں کو جو خواب آتے کئی دفعہ وہ سائنز ہوتے ہیں، سائنز اور ونڈرز، جن کے وسیلے خدا ان کی زندگی میں کچھ خاص کرنے والا ہوتا ہے. لیکن آج یاد رکھیے گا یہ جو حوالہ بڑا خوبصورت ہے اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا. خدا چاہتا ہے چھوٹے بچوں سے لے کر بزرگوں تک سب کے پر پاک روح نازل ہو، پاک روح ٹھہر جائے، پاک روح ان کے اندر کام کرے. اور آگے لکھا اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی. آج بھی ایماندار بیٹیاں، ایماندار بیٹے نبوت کرتے ہیں. یہ گفٹس خدا ان کے اندر رکھ دیتا ہے. تمہارے بوڑھے خواب، جنہیں بوڑھے جو افراد ہوتے ہیں کئی دفعہ پیرنٹس انہیں ریجیکٹ کر، جو پیرنٹس بوڑھے ہو جاتے ہیں، بچے کئی دفعہ انہیں ریجیکٹ کرتے ہیں کہ اے بوڑھا ساڑا پہ ہو گیا، انہوں کی سمجھے گی ہم زیادہ ایکٹیو ہیں. لکھا ہے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے. لیکن جن پر پاک روح ابھی تک نہیں ٹھہرا، ہولی اسپرٹ بیسیکلی ہمارا سیکنڈ ہیلپر ہے، ہم سے بات کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے اور ہمیں آگاہ کرتا ہے، پرانی چیزوں کو یاد دلاتا ہے. کلام جو آپ نے پڑھا ہوتا ہے جب آپ بھول چکے ہوتے ہیں، پاک روح موقع پر آپ کو آیات یاد دلائے گا. ہولی اسپرٹ کا یہ کام ہے، خوابوں کے ذریعے آپ سے بات کرے گا. یاد رکھیے گا آج ایک خاص بات میرے دل میں جو خدا نے ڈالی رات کو جب میں دعا میں تھا کہ روحانی خواب، پازیٹیو خواب، خدا کی طرف سے خواب ہمیں تب آتا ہے جب پاک روح ہمارے برین کے اندر رچ بس جاتا ہے، جب پاک روح ہمارے برین کے اندر بسیرا کرتا ہے، جب پاک روح ہمارے برین کے شریانوں کے اندر گھس جاتا ہے. ہم پاک روح کو اتنی اجازت دیتے ہیں کہ تو ہمارے بلڈ کے اندر، ہماری روح کے اندر، ہماری اسپرٹ کے اندر، ہماری جان کے اندر آ جا. اس وقت خوابوں کے ذریعے پاک روح بات کرتے ہیں. آج 100 میں سے 80%، 90% لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ پاک روح نہیں بلکہ ناپاک روح بات کر رہی ہوتی ہے، نیگیٹو خواب آ رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو ہیں وہ اسے لائٹ لے رہے ہوتے ہیں. ایک اور پوائنٹ جسے ہم دیکھیں گے، ٹائم پھر شارٹ ہے، اسے قرآن بھائی آگے اور لے کر جائیں گے، ہم اس میسج کو ہم اور آگے لے کر جائیں گے. ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی امپورٹنٹ جو مجھے خدا نے دی رات کو جب میں پریئر کے اندر تھا، جو خاندانی لعنتیں ہوتی ہیں، خاندانی لعنتیں، امونی اور موابی، لوط کی بیٹیوں سے امونی اور موابی، لوط کی جو بڑی بیٹی تھی اس میں سے موابی، مواب کی نسل چلی، لوط کی جو چھوٹی بیٹی تھی اس میں سے ایملکائٹس، عملیکی، یہ نسل گناہ سے بھری، بدی سے بھری یہ نسل چلی. اور جو ان میں سے آگے بیبی پیدا ہوتے تھے، آگے ان کی بیاہ شادی ہوتی، پھر انہیں خدا ان کی جو اولاد ہوتی، وہ نسل در نسل خاندانی جو لانتے تھی، لوط کی جو بیٹیوں کے بلڈ سے جو لانتے نکلی ہوئی تھی، وہ نسل در نسل ٹرانسفر ہوتی رہی.
नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होती रही। जब वो नस्ल दर नस्ल खानदानी लानतें ट्रांसफर होती रही, एक वक्त आया कि जब लूत उसकी डेथ होगी, उसकी बेटियों की डेथ होगी, आगे जब उनके बच्चे तो उनकी डेथ होगी, लेकिन जो उनकी नस्ल से आगे एक कौम बन चुकी थी, उनके अंदर जो नेगेटिव खून की वजह से जो तस्वीरें थी, जो बदरूहें थी, वो भी ख्वाबों के जरिए बात करती है। आज जो लोग कर्सिस के अंदर डूबे हुए हैं, 100 में से 98%, 98% लोग खानदानी लानतों के अंदर मुब्तला हैं। इस पर भी हम, अगर खुदावंद ने चाहा तो हम इस पर भी मैसेज सुनेंगे। नेट लास्ट हमारा मैसेज, उसकी वॉइस खराब हो गई थी, लेकिन बड़ा ब्यूटीफुल मैसेज खुदा ने में दिया। फिर हम सीखेंगे कर्सिस के ताल्लुक से, और जो ये खानदानी लानतें होती हैं, बेसिकली ये बोलने में बहुत इजी है लानत, लेकिन वो खानदानी लानतों की किस्म एक तासीर है, एक स्पिरिट है जिसे हम बोलते, एक तो होता है जो मुंह से हम लानत बोल देते हैं, किसी को बुरा भला बोलते हैं। एक जो ब्लड के अंदर लानतें खानदानी चल रही है कि बाप भी ड्रिंक करता था, आगे बेटा भी कर रहा है, बेटे ने तौबा भी की, लेकिन जब उसे मिल जाती तो रहा नहीं जाता, वो करता है। आगे उसका जो बेटा पैदा होगा उसके ब्लड के अंदर भी ये होगा। अगर बाप चोर था तो आगे उसमें से जो बेटा पैदा हुआ वो नहीं चाहता था कि मैं चोरी करूं, लेकिन उसके ब्लड के अंदर चोरी की स्पिरिट थी। बाप ने डॉग रखा था, आगे जो उससे बेटा पैदा हुआ उसके दिल से ख्वाहिश है कि मैं भी घर में डॉग रखूं। आगे उसके, ये मैं मिसाल दे रहा हूं, एग्जांपल्स दे रहा हूं। बाप जो था उसे आदत थी अपनी बीवी को मारने की। आगे जो उसका बेटा है वो भी अपनी बीवी को मारता है, आगे उसका जो बेटा होगा वो भी अपनी बीवी को मारेगा। ये ब्लड के अंदर खानदानी लानते, इनका खत्म होना बड़ा जरूरी है। और ये भी लानते जो कर्सिस खानदानी होते हैं, खानदानी जो लानते होती हैं, वो भी ख्वाबों के जरिए इंसान से बात करती है, उन्हें बताती हैं कि बेटा तेरे दादे परदादे तो मैं ताड़े खानदान दे विच हां। फिर वो ख्वाबों के जरिए बात करती है। कर्सिस जो है ये जब ख्वाबों के जरिए इंसान को डिस्टर्ब करते हैं, इंसान के अंदर कर्सिस रूहानियत को कायम नहीं रहने देते। रूहानियत आपको मिलेगी जरूर, मस्सा आपको मिलेगा जरूर, पाकीज़गी आपको मिलेगी जरूर, कर्सिस पाकीज़गी को कायम नहीं रहने देते। जैसे हवा हमें छू कर गुजर जाती है, पकड़ नहीं सकते, वो रुक नहीं सकती, कर्सिस भी जो कर्सिस है, ये लानतें जो कर्सिस की लानतें हैं, कर्सिस की स्पिरिट्स है, लानतों की जो स्पिरिट्स है, लानतों की जो बदरूहें हैं, ये भी आपकी जिंदगी में मस्सा को ठहरने नहीं देती। फिर वो ख्वाबों के जरिए बात करती है। ड्रीम्स ऐसे ऐसे आपको आएंगे, वो जी मैं अपने नाने दे नाल खेडना पिया सा, मैं नाने दी शादी च मौजूद सा, मेरी दादी दी शादी हो रही थी तो मैं उत्थे मौजूद सा, अपनी दादी को देख रहा था। ये कर्सिस है, ये वो खानदानी लानतें हैं, ये खानदानी लानतों की बदरूही है जो ख्वाबों के जरिए बात करती है। बड़ी ये डीपली बातें हैं जिन पर आज हमें गौर करने की जरूरत है। हम गौर नहीं करते, हम कहते हैं नो प्रॉब्लम, ये बस ऐसी है, ऐसे किसी कहानियां चल दिया, हम अपनी लाइफ को अच्छे से अच्छे तरीके से गुजारें, लेकिन ये स्पिरिट्स नहीं आपकी लाइफ को बेटर होने देती, नहीं बेटर होने देती। आपको पता है कुछ फैमिलीज ऐसी हैं कि जिनमें कर्ज की जो लानतें हैं, कर्ज की लानतें, बाप के ऊपर भी कर्ज था, पैसे मनी की बात कर रहा हूं, बाप के ऊपर भी कर्ज था, आगे जो बेटा उसने बहुत मेहनत की, फिर भी उसके ऊपर कर्ज की लानतें हैं, आगे जो उसका बेटा होगा उसके ऊपर भी कर्ज। बेसिकली वो कर्ज की बदरूही उस खानदान के अंदर है जो उन्हें ब्लेस नहीं होने देती, उन्हें परवान नहीं चढ़ने देती। वो नहीं चाहती कि इस खानदान के अंदर पैसा आए, रुपया पैसा आए, खुशहाली आए, वो अफसुर्दगी की बदरूही है, स्पिरिट्स। वो भी ख्वाबों के जरिए आपसे बात करेंगे। उसके मुख्तलिफ डिफरेंट साइंस मैंने कल बताए थे। यूट्यूब पर हमारा चैनल आज या कल तक उम्मीद है कि लग जाएगा, जो कल मैसेज हुआ था।
اور اس کی اس میں جو ٹیچنگ تھی وہ پراپرلی خواب کے تعلق سے ہم نے بیسکس چیزیں سیکھی تھی. آج نیگیٹو جو خواب آتے ہیں اور جو شیطانی تصویریں برین کے ساتھ اور ہماری اسپرٹ کے ساتھ رشتہ بنا لیتی ہیں, صرف اس کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ کچھ رشتے تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سے ہمارے بلڈ کے ساتھ ہمیں مل جاتے ہیں, اور کچھ ہمارے گناہ کے سبب سے ہمیں نیگیٹو رشتے مل جاتے ہیں. جی رشید بھائی ایسے ہی ہے, لاسٹ ٹائم انہوں نے مجھے کچھ پرسنل باتیں شیئر کی تھی. کچھ ایسے رشتے نیگیٹو جب آپ کو ملیں گے وہ آپ سے آپ کے بچوں میں شفٹ ہو جائیں گے. گناہ کی عادت تھی باپ کو, بیٹے نے بڑی جان چھڑائی لیکن بیٹے کی زندگی میں بھی وہ عادت آئی. آگے بیٹے, اس بیٹے کی جب شادی ہوئی, اس کی جو اولاد چلی, اس کی زندگی میں بھی وہی گناہ. آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ جو لوگ قاتل ہوتے ہیں تو آپ اس کی ہسٹری دیکھیں تو کئی دفعہ ان کے بڑوں میں سے کسی نے بھی قتل کیا ہوتا ہے. وہ جو قتل کی اسپرٹ جو قائن تھا, قائن اور حابل, اور قائن نے حابل کو قتل کر دیا. قائن کے اندر بیسیکلی خون کرنے والی اسپرٹ آ گئی, بیڈ اسپرٹ آ گئی, اور وہ آگے اس سے جو نسل چلی, قائن کی بھی نسل ہوئی, اور قائن سے جو نسل چلی اس کے بلڈ کے اندر یہ بات ہے کہ وہ خون کو برا نہیں سمجھتے. کسی کا مرڈر کر دیتے, سو ایزی, سو سمپل, نو پرابلم, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, اور ان کے دل کو بھی کچھ نہیں ہوتا. لیکن جس کے اندر یہ اسپرٹس ہوتی ہیں انہیں فیل کیوں نہیں ہوتا بھلا؟ آپ کو پتہ ہے کیونکہ ورثے میں انہیں ملی ہوتی ہے. آپ کو آنکھیں, آپ کو کان, آپ کو کام کبھی فیل ہوئے کہ یہ بوجھ ہے, اسے کینسل کر دیں؟ نہیں فیل ہوتا. لیکن وہ اسپرٹس آپ کو بوجھ چاہیے نہیں فیل ہوتی, لیکن وہ آپ کی روح کو ہمیشہ اپنے قابو میں رکھتی ہے, آپ کو مسیح میں بڑھنے نہیں دیتی, آپ کو مسیح میں بلیس نہیں ہونے دیتے. اس لیے شارٹلی یہ ہے کہ جب بھی آپ کو نیگیٹو خواب آتے ہیں, آپ نے خود بھی پرے میں زیادہ ٹھہرنا ہے, اور آپ نے اپنے پاسبان سے بات کرنی ہے کہ سر یہ مجھے پرابلم ہے, خوابوں میں یہ سین میرے ساتھ چل رہے ہیں, اس کے لیے میں کیا کروں؟ پھر خدا آپ کا جو پاسبان ہوگا, آپ کا جو پاسٹر ہوگا, خدا کا خادم, آپ کا روحانی باپ یا روحانی ماں, وہ آپ کو گائیڈ کرے گی کہ آپ روزے میں ٹھہریں, آپ پریئر میں ٹھہریں, آپ بائبل پڑھیں, آپ ورشپ کریں, آپ پرے کروائیں. اس سے آپ آزاد ہونا شروع ہو جائیں گے. آج دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو صبح اٹھ کر برش وغیرہ کر کے فریش ہو کر وہ نقلی اسمائل دیتے ہیں. انہوں نے ہسن دل نہیں کرتا کیونکہ رات میں بڑا پڑا خواب انہوں نے آیا سی, ان کا ہنسنے کو دل نہیں کرتا. اپنی جاب پر جاتے ہیں وہ نقلی اسمائل دیتے ہیں کہ یار یہ کہیں گے کہ اے بندہ ہر وقت ٹوٹا ہی رہتا ہے, بہن تھوڑی دیر کے لیے باہر لے سے. ان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ شاید یہ کیا لوگ مجھے بولیں گے, لیکن بیسیکلی ان کی اسپرٹ کے ساتھ بہت بوجھ ہوتا ہے. جیزس نے ایک مثال دی, مثالوں سے میں آپ کو ایگزامپل سے شیئر کر رہا ہوں. خدا نے جب انسان کو بنایا تو ہمارے نتنوں میں دم پھونکا, بڑے دم نہیں پھونکے, ایک ہی دم پھونکا اور انسان جیتی جان ہو گیا. وہ جو دم ہے وہ ہمارے اندر روح ہے جو خدا نے اپنے میں سے دیا, اور ہم بلیس ہیں اور اسی سے ہم بولتے ہیں اور زندہ ہیں. جیزس نے کہا جب ناپاک روحیں بدن سے نکلتی ہیں اور پھر واپس وہ آتی ہیں کچھ دیر کے بعد اپنے گھر کو دیکھنے, اس کا مطلب ہے جہاں پر بدروحیں جس بدن میں رہتی ہیں اسے اپنا گھر سمجھتی ہیں, اس باڈی کو اپنا سمجھتی کہ یہ میری باڈی ہے. وہ سارا دن گھما کر کہے گیا رشید یہ میری باڈی, بھائی رات میں آرام ہے کی کرنا ہے, یہ باڈی میری ہے. تو جیزس نے کہا جب وہ دوبارہ سے اس گھر کو دیکھتی ہیں کہ یہ تو خالی ہے, پھر وہ گھستی نہیں ہے, پھر واپس جاتی ہے. پھر اور کتنی لے کر آتی ہیں؟ جی پلیز. جی 7. ایک اسپرٹ 7 اور لے کر آئے گی. ایک اسپرٹ نکلی باڈی سے, وہ ساتھ میں 7 اور لے کر آئے گی. لیکن اگر وہ آپ کی باڈی میں کوئی 100 اسپرٹ, تو جب وہ 100 نکلی
यस्सु के नाम से खादिम ने रोजे रखे, दुआएं की, आपके लिए बहुत बरकत है। तो जीसस ने आपको आजाद कर दिया, जीसस को तरस आ गया, खादिम की तो औकात नहीं है ना वो मौजजा करे। मौजजा सिर्फ यस्सु बादशाह करते हैं, मौजजा मसीहा के अंदर से निकलता है। खादिम ने आपके लिए शफायत की, जीसस ने आपको आजाद किया, लेकिन आपके अंदर स्पिरिट्स जो थी, बैड स्पिरिट्स, वो 100 थी। जब आप मसीह से दूर हो जाते हैं, वो बदरूही दोबारा से देखती हैं, कुछ देर के बाद आके कार खाली, ना कलाम, ना प्रस्तिश, ना दुआ। वो भी जो 100 स्पिरिट गई होती है, वो 700 को 8 साथ लेकर आती हैं, तो कितनी टोटल होगी? 800। और अगर 800 बदरूही आपकी बॉडी में थी, तो वो जब निकलती हैं तो फिर 800 साथ एक स्पिरिट साथ लेकर आती है। 800 के साथ कितनी और होंगे जी खुरम भाई? हजारों की तादाद में, खुरम भाई बता रहे 1000 की तादाद में स्पिरिट्स हो जाए। आपकी रूह एक है, उसके साथ हजारों जब नापाक रूहें जुड़ जाती हैं, तो वो आपको कैसे लाइफ में कामयाब होने देंगे? फिर वो ख्वाबों के जरिए आपके साथ बात करेगी। आज एक तस्वीर ख्वाब के जरिए बात कर रही, कल जो आपके अंदर ही है, कल दूसरी की बारी है, परसों तीसरी की बारी है, फिर इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। इंसान बुढ़ा हो जाता, ख्वाब नहीं जान छाड़ दे। नेगेटिव ख्वाब से आज लोग बहुत परेशान हैं। और बेसिकली कल भी मैं बता रहा था, रिपीट मेरी कोशिश है कि ना कल की बातें हों, लेकिन आपको गाइड करने की वजह से कुछ पर्सन्स नए हैं जिस स्टडी कल की बातें रिपीट कर सकते हैं। ख्वाबों के जरिए जब अब्लीस या डिमोनिक स्पिरिट्स रिश्ते बना लेती हैं, वो फिर आपको कहती हैं कि ये मेरी बेटी है, ऐ मेरा बेटा है। माँ बेटी बेटी को भूल सकती है? जैसे माँ और बाप बच्चों से प्यार करते हैं, स्पिरिट्स आपसे वो लव करती है, लेकिन हरकतें उनकी बहुत बुरी होती है। वो आपको अपना कहती है, बल्कि उनके दिल में ये बड़ी हसरत होती है कि जल्दी जल्दी ना बंदा मर जाए, इसकी रूह भी मेरे साथ ना बॉडी के बगैर मेरे साथ प्रवास करे। उनके अंदर ये लगाव होता है। कई दफा जब आप बॉडी में होते हैं, कभी कभी एक कोई बंदा जो बहुत जकड़ा हुआ है, वो किसी न किसी दिन या तो उसके घर पे पादरी चले जाता है, या वो चर्च में आ जाता है, स्पिरिट्स को जुदा होना पड़ता है, वो बड़ी प्रॉब्लम के अंदर रहती, कभी अंदर कभी बाहर, कि साढ़े घर ते आके कब्जा कुब्जा कर लेंगे। वो फिर चाहते हैं कि बदन मट्टी का बर्तन ही टूट जाए ताकि ये रूह हमें मिल जाए। ऐदना सानू बड़ा प्यार है, ऐद तो बगैर इसकी नहीं रह सकते। उसके लिए जो स्ट्रगल है आमिर भाई, वो थोड़ी नहीं है। मैं आज किसी को शायद बोल रहा था कि मज़बा के ऊपर जब मैं रूहों के लिए शफायत करता हूँ, कई दफा रशीद भाई होता है, गुजरी रात भी ऐसी था, कई दफा ऐसे होता है, रात खत्म हो जाती है, दुआ नहीं खत्म होती है। जब हम शफायत कर रहे होते हैं, और शफायत वही शख्स कर सकता है जो आपको फील करता है, जो आपकी प्रॉब्लम को अपनी बॉडी में लेकर फील करता है। कितना ये शख्स परेशान होगा, कितना इसके ऊपर बोझ है, तस्वीरों का बदरू होगा। कोई बात नहीं, कोई 2 महीने इसके लिए मैं दुआ करता हूँ, खुदा इसे आजाद करेगा, मुझे खुदा अजर देगा। मेरे अंदर खुदा ने गिफ्ट रखा हुआ है शफायत करने का, मैं शफायत करूंगा। लेकिन ये सौखी बात नहीं है। वो जो उस घर से बदरू है, जिसे देखिए छोटा सा एक जानवर, कई दफा घरों में भी ऐसे होते हैं, जैसे चिड़िया है, इस तरह की छोटी छोटी जो परिंदे हैं, वो घरों में आकर घोंसला बना लेते हैं। तो कभी आप उनके घोंसले को तोड़ दें ना, तो वो अपने टाइम पर दोबारा आएंगे, देखेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे आएंगे, फिर नेक्स्ट डे आएंगे। हमारे स्कूल लाइफ की बात है, क्योंकि हमारे स्कूल की जो छतें थी वो काफ़ी बड़ी बड़ी थी, बड़ा स्कूल था, तो वहाँ पर बड़े खूबसूरत फ्याज भाई कबूतर आते थे, बड़े खूबसूरत, लेकिन वो बिल्कुल वाइट नहीं थे, बड़े खूबसूरत थे। 2 कबूतर आते थे, उन्होंने घोंसले बनाए हुए। तो एक दफा क्या हुआ कि पेंट होना था, तो पेंट वाले जो आए उन्होंने घोंसले वगैरह उतार दिए, सफाई वगैरह की। मेरे ख्याल में कोई कम से कम कोई 15 से 20 दिन तो मैं देखता रहा ना उन्हें, कि वो आते थे ऐसे। स्कूल के टाइम हमारी क्लास जब हो रही होती थी, तब भी वो बैठे होते थे।
تو میں نے کئی دفعہ دیکھا انہوں نے آنا گھوم گھما کر, بڑی بڑی تو چھتیں ہوتی تھی تو ہمیں وہ ڈسٹرب نہیں تھے کرتے, تو انہوں نے گھومنا پھر وہ چلے جاتے تھے. میں آج سوچتا ہوں ایک برڈ, ایک جانور یا پرندہ وہ اپنے گھر کو نہیں چھوڑتا, تو بدروہیں بھی جب گھر بنا لیتی ہیں وہ جلدی نہیں چھوڑتی, وہ ضرور چکر لگاتی ہیں. پرندے کا گھر جب ٹوٹتا ہے تو وہ بار بار چکر لگاتا ہے کہ شاید انہوں نے واپس پھاڑ کے میرا گھونسلہ رکھ دیتا ہو. اسی طرح اسپرٹس بھی, جو بیڈ اسپرٹس کی بات کر رہا ہوں. اور پھر خواب کے ذریعے جو ہم سے بیسیکلی وہ بات کر رہی ہوتی ہے نا, کئی دفعہ نیگیٹو ہمیں سائنس دے رہی ہوتی ہیں کہ تو چرچ گیا سے نا رات میں نیگیٹو سائنس ہونا تیرا اے نقصان کریں گے. اس سے بچنا کیسے ہے؟ جب آپ پرے میں ٹھہرتے ہیں, جب آپ اپنے پاسٹر سے بات کرتے ہیں, جب وہ آپ کے لیے پرے کرتا ہے, جب وہ بوجھ سے. اس لیے ہمیشہ میں ایک بات کرتا ہوں, ہمیشہ میں کہتا ہوں جسمانی طور پر بھی کہ ڈاکٹر انسان کو, جو جسمانی ڈاکٹر ہوتا ہے وہ بڑا انسان کو دیکھ بھال کر بڑی سوچ سمجھ کر اس کا انتخاب کرنا چاہیے. اور جو روحانی ڈاکٹر آپ کا روحانی باپ یا آپ کا پاسبان ہے, اس سے بھی بڑی سوچ سمجھ کر آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے اور پھر کہنا چاہیے. جلد بازی میں نہیں کیا ہے روحانی ساڑا باپ ہے, باپ تو ایک ہی ہوتا ہے. کئی دفعہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم کہہ رہے تھے چلو جی ہم بیمار ہوئے اس ڈاکٹر سے لے لیتے دوائی, لیکن وہ دوائی ہمیں سوٹ نہیں کرتی, نقصان ہوتا ہے. جب انسان مچور ہو جاتا ہے پھر ایک ہی ڈاکٹر رکھتا ہے, تو کئی دفعہ ڈاکٹر بیچارہ بڈھا ہو جاتا ہے, مریض بھی بڈھا ہو جاتا ہے, وہ ایک ہی ڈاکٹر کے پاس آئے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو سمجھتا ہے. اسی طرح کچھ ایسے روحانی ڈاکٹرز ہیں جو بے لوس آپ کے لیے رخنوں میں ٹھہرتے ہیں اور ٹیئرز کو بہاتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں. آپ اس کا دین نہیں دے سکتے, وہ بہت قیمتی ٹائم ہوتا ہے. ایک خادم جو مسا کے اندر الفاظ بول رہا ہے, بیسیکلی وہ اپنا زیور اتار کر آپ کو اپنی میراث دے رہا ہوتا ہے. جو گھنٹوں دعاؤں میں ٹھہر کر مسا کو ریسیو کیا, وہ آپ کے لیے مسا کو اپنے اندر سے نکال رہا ہے تاکہ آپ آزاد ہو جائیں. اس کے لیے آپ کو خود بھی بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں خوابوں کے ذریعے جن بدروحوں نے آپ کے ساتھ رشتہ بنا لیا ہے ان سے آپ آزاد ہو جائیں, پھر بہت ضروری ہے, پھر بہت ضروری ہے کہ آپ دعا میں گھنٹوں ٹھہرے, کوشش کریں. آج ہم نے کتنے لہو کے گیت گئے ہیں, اس کا مطلب ہے اتنا لہو ضروری تھا. یہاں پر ایک اور لہو کا گیت گانا, لاسٹ میں بھی لہو کا گیت گئے, اتنا یسوع کا لہو ضروری ہے. آج اگر کوئی شخص بچنا چاہتا ہے ابلیسی تاثیروں سے, شیطانی تاثیروں سے, ان کی مختلف ڈیفرنٹ قسم کی اقسام ہیں. پیٹر کے اندر کتنی سپیڈ سے تاثیر گھسی اور جیسس نے کہا اے ابلیس دور ہو, کتنی سپیڈ تیز تھی. حالانکہ وہ تو بادشاہ کے ساتھ تھا, جیسس کے ساتھ تھا, جیسس سے ٹاک کر رہا تھا, مسا کے اندر تھا, مسا کی فضا میں تھا, لیکن وہ کتنی ایکٹیو ناپاک بدروح ہوگی جو پیٹر کے اندر گھس گئی. جیسس کا لہو آج ہمارے اندر بہت زیادہ ہونا بڑا ضروری ہے, اور اس کے لیے ہمیں ڈیلی صلیب کے نیچے آنے کی ضرورت ہے. جب ہم ڈیلی صلیب کے نیچے آئیں گے پھر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صلیب سے جیسس کے لہو کا بہتا ہوا چشمہ وہ ہمارے اوپر آ جائے گا. اس کے لہو کے جو قطرے ہیں ہمارے اوپر ٹپکنا شروع ہو جائیں گے. ایک اور چیز لاسٹ میں بتاؤں گا پھر میں کلوز کروں گا. کئی دفعہ ہماری باڈی کے جو پارٹس گناہ کرتے ہیں ان کے اندر اسپرٹس بیٹھ جاتی ہیں, وہ بھی خوابوں کے ذریعے ہمارے ساتھ ہم کلام ہوتی ہیں. آپ کی آنکھیں نیگیٹو دیکھ رہی ہیں, آپ کی آئیز کے اندر اسپرٹس گھس کر بیٹھ جائیں گے. آپ ابھی شاید آپ کے دماغ میں یہ بات آئی ہو کہ یہ کیسی بات ہے, آنکھیں تو چھوٹی سی ہیں, بدروہیں بہت بڑی ہوتی ہیں, آنکھوں میں وہ کیسے بیٹھ سکتی ہیں. لیکن ایسے ہے, وہ آپ کی آئیز کے اندر بیٹھ جائیں گے. آپ کو نیگیٹو چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. آپ غلط سن رہے ہیں, آپ کے کانوں کے اندر اسپرٹس بیٹھ جائیں گے. یاد رکھیے گا اس بات کو اپنے ہارٹ میں لکھ لیں. جب آپ کے کانوں کے اندر غلط سننے کی وجہ سے غلط بدروہیں آ کر بیٹھ گئی ہیں, پھر جب بھی آپ وہ غلط چیز سنیں گے آپ کو بہت اچھا لگے گا, کیونکہ وہ اسپرٹ اندر خوش ہوگی, آپ کے مائنڈ کو ریلیکس کرے گی, آپ کے ہارٹ کو ریلیکس کرے گی, کیونکہ وہ تو برین کے اوپر اس کا پورا قبضہ ہے. جب آپ غلط دیکھتے ہیں
آپ کی باڈی کو نقصان ہوتا ہے, آپ پرومس کرتے ہیں کہ نیکسٹ میں نے غلط نہیں دیکھنا, لیکن تو بھی جب موقع ملتا ہے, آپ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ جو اتنا پروسیس ہوتا ہے اس میں آپ کی باڈی کو بہت اچھا لگتا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ وہ بیسیکلی اسپرٹ انجوائے کر رہی ہوتی ہے. آپ کی ہارٹ کے اندر کئی دفعہ لوگوں کے اندر جیلسی کو ان کی بڑی اسپرٹ ہوتی ہے, جیلس کرتے ہیں, ایدے بال بڑے سونے ہیں, اینے اج کپڑے بہت سونے پائے نے, ایدے مینوں پائے ہونے چاہیے, ایرا قد بہت خوبصورت ہے, میرا قد نکا جی ہے. کئی دفعہ اس طرح کی جیلسی کی اسپرٹس ہوتی ہے نا. ایدے کو بڑی گڈی, میرے کو چھوٹی بھی نہیں ہے. اگر آپ کے اندر جیلسی کی اسپرٹ ختم ہو جائے گی, پھر آپ کو بھی خدا بڑی گاڑی دے گا. یہ بھی تصویریں ہیں, بدروہی ہیں. وہ ہارٹ سے جیلس پن نکل رہا ہے, اس کا مطلب ہارٹ کے اندر بدرو بیٹھی ہوئی ہے, جیلسی کی اسپرٹ. یاد رکھیے گا, یہ جتنی بھی ناپاک تصویریں ہیں یا بدروہی ہیں, وہ انسان کا بھلا نہیں چاہتی. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ سانو جی پریاں نے تے پریاں خواباں چ ساڈے نال گلاں کر دیا. وہ بھی ناپاک تصویریں ہیں, وہ بھی ناپاک بدروہی ہیں, وہ بھی آپ کو برین میں آپ کے ساتھ کھیلتی ہیں, آپ ان کے ساتھ کھیلتی ہیں. بیسیکلی آپ کو وہ مسیح میں آنے نہیں دے رہی. جسے نیگیٹو خواب آتے ہیں, اس کا مطلب اس کے برین کے اندر ابلیس پراپرلی بیٹھا ہوا ہے, اس کا قبضہ ہے, اور اس شخص کو جلدی روحانی خواب نہیں آئے گا, کیونکہ اتنے پاکلو دا کام بھی کوئی نہیں ہے. پاکلو وہاں پر نہیں ہے, اس برین کے اندر ہالی اسپرٹ نہیں ہے. جب تک بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے نا کہ اگر جہاں پر نور ہے وہاں پر تاریکی نہیں ہو سکتی, اور جہاں پر تاریکی ہے وہاں پر نور نہیں ہو سکتا. نور اور تاریکی اکٹھے نہیں رہ سکتے. اس بات کو آپ یاد رکھیں. اس لیے مسیح مجبور تھا, جیسس کو کہنا پڑ گیا کہ اے ابلیس دور ہو, یہ میرا رسول ہے, اس کی زندگی میں اس وقت پراپر میں تاریکی دیکھ رہا ہوں, اس کی زندگی میں نور ہونا چاہیے, یہ میرا شاگرد ہے. اس لیے جیسس نے کہا دوڑ جا ابلیس, تاکہ اس کے اندر نور رہے. اگر جیسس کے پاس کوئی آپشن ہوتی تو پھر جیسس کہتے کوئی بات نہیں, چلے ابلیس بھی ہے لیکن ہے تو میرے شاگرد ہے نا, ساتھ میں اس کے نور بھی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. جہاں پر اس طرح کے لاسٹ آپ بتا رہے تھے کلاٹس نظر آنا, بلڈ نظر آنا خوابوں میں, یا آپ آئیز بند کرتی ہیں تو آپ کو بلڈ کے ڈراپس نظر آتے ہیں, یہ بھی کرسیز ہے, خاندانی کرسیز ہے, یہ سائن ہے خاندانی کرسیز کا, وہ اسپرٹس ہیں. پھر میں لاسٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ ہم لعنتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کی ہوں گے. بیسیکلی یہ بدروہی ہی ہیں, جس طرح دھوکے دینے والی بدروہی ہیں, گناہ کروانے والی بدروہی ہیں. خاندانی جو لعنتیں ہیں وہ لعنتوں کی بدروہی ہیں, جو بلڈ میں ہوتی ہیں, خون کے اندر ہوتی ہیں. ان کا نکلنا وہ کس طرح نکل سکتی ہے؟ یہ بیسیکلی جو کرسیز ہوتے ہیں بہت ڈیٹ ہوتے ہیں, اس کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ گھٹنوں کے بل آنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ جب بھی نیگیٹو دیکھیں گے سب کچھ ایکٹیو ہو جائے گا. جب بھی آپ سے مسٹیک ہوگی سب کچھ ایکٹیو ہو جائے گا. آپ کے لیے جو ریاض کر رہا ہے, جو محنت کر رہا ہے, جو دعائیں کر رہا ہے, اس سے بھی زیادہ زور لگانا پڑے گا. جب بھی آپ سے مسٹیک ہوگی یہ پروسیس دوبارہ سے وہ سارا کچھ تازہ ہو جائے گا. جو خاندانی کرسیز ہے وہ خوابوں کے ذریعے یا سائنس کے ذریعے, خوابوں کے ساتھ میں سائنس کی بات کروں, مختلف سائنس کے ذریعے آپ کے ساتھ وہ رشتہ بنائے ہوئے ہیں, اور ان کا جو ختم ہونا ہے اس کے لیے آپ کو پراپر پاکیزگی میں آنا اور آپ کے پیچھے پراپر پریئر ہونا. لیکن جب بھی آپ چاہے 20 سال کے بعد دوبارہ سے کوئی مسٹیک کرتے ہیں تو سب کچھ تازہ ہو جائے گا. اس لیے ان چیزوں کو کبھی لائٹ نہیں لینا. ہم اسے پاؤز کرتے ہیں, اسے آگے کنٹینیو ہم کریں گے, آگے بھی لے کر جائیں گے اس میسج کو, اور بہت کچھ ہم نے سیکھنا ہے. اسی میں ہم کرسیز کے میسج کو بھی ہم ایڈ کریں گے. خاندانی لعنتیں, خاندانی کرسیز, اس کی پراپرلی تفصیل ہم سیکھیں گے. اور میرا ایمان ہے کہ خدا اس سال 2025 میں بڑا کام کرنے کا ہے. خدا ہماری لائف کے اندر بڑا کام کرے گا. روحانیت کو جتنا آج مسیحوں نے یا ایمانداروں نے ایزی سمجھ لیا ہے, ایزی نہیں ہے. خاندانی لعنتیں جاننی چھوڑتی,
اور ان کا ایک بڑا اٹیک ہوتا ہے کہ آپ جب مسا کے اندر آتی ہیں مسا آپ کو فیل نہیں ہوتا. جو خاندانی تصویریں کئی دفعہ آپ کو فیل ہی نہیں ہونے دیتی کہ آپ مسا کے اندر ہیں. آئیے آنکھیں بند کریں. سوری ٹائم بہت ہو چکے, ٹاپک ابھی کافی لینتھی, پھر اسے اور سیکھیں گے.